اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 94 انشاءاللہ کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے اس میں جو کہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، تو آپ سے پہلے جو اہل کتاب ہیں جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، تحقیق آیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اب یہ دراصل خطاب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس کا مخاطب دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ محض تاکید کی بنا پر آیا ہے، ادروائز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو خود دعوت دے رہے تھے شک سے باہر نکلنے کی۔ تو ہر نبی تو اپنی طرف اتاری جانے والی وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے اور پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان اور شک تو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بات میں کس طرح سے شک کر سکتے تھے جس کی دعوت وہ دنیا کو دے رہے تھے، اور یعنی سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب دراصل سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی، تو پھر یہود و نصارہ سے پوچھ لو کہ ان کی طرف یہ جو کتاب آئی تھی جو اس سے پہلے تھی جس کو وہ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دراصل سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی کو وحی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں، تو اس کا علاج کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ شک میں ہی پڑا رہے، اور جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ ہم میں سے بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ یقین اور اعتقاد تو رکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال میں وہ چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کسی نہ کسی طرح کے شک کا شکار ہوتے ہیں۔ تو شک کا شکار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، بلکہ اس شک کو ختم کرنا اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا جن لوگوں پر سابقہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، تو ان سے پوچھ کر اپنا شک دور کیا جائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تو کسی اور وجوہات کی بنا پر دین قبول نہیں کیا تھا، ادروائز وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لَقَدْ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ مِن رَبِّكَ، کیونکہ اصولی تعلیم تو ان کی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی ایک ہی ہے۔ تو وہ ان کے منصف لوگ یہ شہادت دیتے تھے کہ فی الواقع یہ آسمانی کتاب ہے۔ اس یہودی کے بارے میں جانتے ہیں نا جس کا بیٹے کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے اس کو دین پیش کیا، تو اس نے بیٹے نے جب باپ کو دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ ہاں قبول کر لو۔ یعنی ان کے جو منصف لوگ تھے وہ خود یہ شہادت دیتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، خواہ اس کو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو دل میں اگر یقین اتر گیا ہے تو پھر اس کا زبان سے اظہار کیا جائے اور جوارے اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ایمان وہ نہیں لاتے تھے لیکن مانتے تھے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچان گئے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آ، آ، انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام نے جو نوید دی تھی احمد کے آنے کی، وہ بھی آپ ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا تو یقین یہ تھا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر خطاب اس میں سب سے ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو کبھی پتا چلا کہ انہوں نے اہل کتاب سے کبھی یہ بات پوچھی ہو؟ کبھی نہیں پوچھی تھی، کیونکہ ان کو تو یقین تھا، ان کا تو ایمان تھا، اور اس میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھ لیں آپ کس درجے کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شکوک ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، قبولیت حق کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں، اور ہوتا ہے بعض اوقات مسلمانوں میں ہی ایسے، ہم میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو باقی یہود و نصارہ ہیں یہ بھی تو کسی نہ کسی عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں، سارے نان مسلم بھی تو کسی نہ کسی عقیدے کے پیچھے چل رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اگر ایسا کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کتاب و سنت سے جڑ جائیں اور اس کا مطالعہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ وہ سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ شک آ جائے نعوذ باللہ،
تو اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے اگلا جو درجہ ہوتا ہے نا، یہ شک ترقی کر کے جدل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ایسا شخص دلیل بازیوں پر اتر آتا ہے، اس نے آپ کی تو نہیں ماننی، اس نے اب اپنی منوانی ہے، اور اس کو منوانے کے لیے وہ آپ سے جھگڑا بھی شروع کر دے گا۔ اس کے بعد تکذیب کا درجہ آتا ہے کہ وہ جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، یکسر اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے، اور اس تکذیب میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی حق بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور اس سے قبولیت حق ہی چھین لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے نا جب کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اور کوئی بھی نشانی اگر وہ دیکھ لیں تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ حق آ چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ابھی یہ جو میں نے بتایا نا شک کے مراحل اور تکذیب کے، کہ پہلے انسان شک میں پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جھگڑا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو جھٹلاتا ہے۔ کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالتوں سے ہمیں بچائے۔ تو پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان وحی الہی سے جڑ جائے، اس کا علم حاصل کرے، کیونکہ ایمان آپ کا جو ہے نا وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتا، بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، تو میں اسی حال پہ مجھے اللہ اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں، ایمان کو بڑھانے کے لیے جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو سن تو سکتے ہیں نا، ذکر کی محفلوں سے جڑے رہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں جڑ سکتے تو 2 ہفتوں میں ایک بار چلے جائیں، مہینے میں ایک بار، یا جمعہ کے خطبات سنیں، کہیں نہ کہیں تو جڑے رہیں۔ یہ ہمارے ہی لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ ہو جاتے ہیں خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر فرمایا، اور یہاں پر وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی نا، کہ جب وہ تکذیب کرنے لگتے ہیں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، یعنی خود سچ پہ نہیں ہے، خود جھوٹ میں ہے، لیکن سچ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر حق ثابت ہو جاتی ہے ان کے رب کی بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ مہر ہے نا جو ان کے دلوں پر لگ جاتی ہے کہ اب کوئی بھی نشانی، معجزہ ان کو راہ راست کی طرف لانے میں ممدد اور معاون ثابت نہیں ہوتا۔ وہی حال ہے جو ابھی فرعون کے بارے میں پڑھا، کہ پھر ایسے لوگ تب ایمان لاتے ہیں جب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، جب جان لیوا عذاب دیکھ لیتے ہیں، یا جیسے فرعون غرق ہونے لگا تھا تو وہ تب ایمان لے آیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان پر اللہ کی طرف سے چسپاں کر دی جاتی ہے یہ بات کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر آتی ہے ان کے پاس کوئی بھی نشانی، یعنی ہر طرح کی نشانی بھی ان کے پاس آ جائے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، اور یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ تو یعنی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب تک نہ دیکھ لیں، تو وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ نشانیاں پہ در پہ جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتے۔ اور ان کو ہم کیا دیکھیں، ہم تو خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی ہی نشانیاں انفس اور آفاق میں بکھری پڑی ہیں، لیکن ہم ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اپنا عمل نہیں بدلتے، ہم پھر بھی انہی چیزوں میں پڑے ہیں جس میں ہم پہلے سے پڑے ہوئے تھے۔ ہم کتنی استقامت اختیار کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے عمل کو سدھارتے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ یعنی ہم یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہو گئے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ شہیدوں کی جو اجسام ہے نا، ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو اب میں 1-2 دن پہلے سن رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو انہوں نے ہاسپٹل جو کیا، وہاں پہ نعوذ باللہ بدترین میزائل کا تجربہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جب مسلمان وہاں پر دفنایا ہے انہوں نے ایک قبر میں، اور اس پہ غزوہ احد کی بھی مثال سامنے آ جاتی ہے نا۔ یعنی کیسے، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تاریخ کے ان واقعات کو لے کر آ رہے ہیں کہ چیزیں سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں نا۔ تو وہاں پر خیر مسلمان اپنی میتوں کو دفنا کے آئے، شہداء کو دفنایا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ مہینے بعد
ان کی میتوں سے یہ اعضاء نکال رہے ہیں جو کہ یہ استعمال کریں گے، اور یہ جو جوز ہیں یہ اس بارے میں جو ہیں بدنام ہیں کہ یہ اسکن کے ساتھ جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا یعنی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے فلسطینیوں کی پہلے بھی اس طرح کر چکے ہیں، یعنی ان کے اعضاء کو استعمال کرنا۔ تو اس میں یعنی وہ بتانے والی یہ بتا رہی تھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہداء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی نا، اور یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عام وہ ہے نا آ، یعنی کہ میت، تو مہینے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کسی بھی گورکن سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں اور ایون یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے تو این اینڈ پہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے، اگر اس وقت دل نہ نکالا جائے تو وہ دل آپ کے لیے بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ دوسرے بندے کو فائدہ نہیں دے گا، وہ تو ختم ہو گیا نا، جب وہ مر گیا تو پھر اس کے بعد دل بھی تھوڑی دیر بعد بیکار ہو جائے گا، یا کتنی دیر تک لاش جو سی ہے وہ اس کا کوئی جسم کا حصہ کام آتا ہے۔ تو لیکن یہ وہ شہداء کے جسم ہیں، سبحان اللہ میں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نشانی نہیں پکڑتے، وہ لوگ اس سے سدھرتے نہیں ہیں، تو حالت یہی ہو جاتی ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ تو ہمارے لیے اس میں جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہر ایک کے لیے حسرت کا دن ہے، یعنی وہ بلند درجات جو اعلیٰ درجے کے مومنین کو دیے جائیں گے، عام لوگ جو ہیں جو کہ دنیا میں یعنی مسلمان ہی تھے وہ ان کی حسرت کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حسرت کا دن ہے نا، ابھی آپ اپنی جنت میں اپنے مقام تک نہیں پہنچے، جنت میں تو حسرتیں نہیں ہیں، لیکن قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہے اس میں تو حسرتیں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور نچلے درجے کا جنتی اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین سے آپ تاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی تھوڑے تھوڑے عمل کے فرق سے دنیا میں زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے، تھوڑے تھوڑے عمل کے فرق سے وہاں پہ فرق بہت زیادہ پڑ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمین سے ستاروں تک کی مسافت کتنی زیادہ ہے، کتنا فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ جیسے آج دنیا اور آخرت ہی کی بات ہم کر رہے ہیں، دنیا میں اگر آپ کی جو لگی بھندری سیلری ہے $15 پر آور ہے اور کسی کی $30-35 پر آور ہے، تو زیادہ فرق نہیں ہے، سیریسلی زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کے جتنے زیادہ مال ہے اتنا ہی اس کی ضروریات کی اس نے فہرست بڑھا دی ہوئی ہے۔ تو لیکن آخرت میں چھوٹے چھوٹے اعمال سے جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے سے پہلے کے اذکار ہیں، اللہ سے جڑنا ہے، ایمان پر کام کرنا ہے، دل کی حالت کو چیک کرتے رہنا ہے، اور دل کے جو اعمال ہیں ان کا جائزہ لیتے رہنا ہے، یعنی کہ یعنی امید ہے، خوف ہے یا ڈر ہے، وہ صرف اللہ کی ہونا چاہیے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم ان کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آخرت میں اس سے اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ اگر ہماری سوچ اور ہماری نظر جو ان سے نا دیکھنے والی ہو نا، تو روزانہ کتنی ہی آیتیں سامنے سے گزرتی ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنا عمل بدل دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، مگر قوم یونس یعنی یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا، ہم نے ہٹا دیا، انہم، ان سے، عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، ومتعناہم، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو الہین، ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہاں تک ہم نے جو ہے نا حتیٰ یرب العذاب العلیم، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی فرعون کے لیے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے جب اس پر عذاب آیا یا موت کا وقت آیا تو اس کو پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ نہ دیا، لیکن یہاں پر ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے ایک بستی کی، کہ کسی بستی کا اگر ایمان قوم یونس جیسا نہ ہوا کہ جب وہ ایمان لائے حالانکہ انہوں نے عذاب کو سامنے دیکھا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگانی میں ان پر سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا اور ان کو ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیا تاکہ وہ مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے، اور سورت کا نام بھی اسی وجہ سے غالباً سورہ یونس ہے، اور اس کا آگے بھی 3 مقامات پر اجمالی ذکر ہوگا، سورہ انبیاء میں آئے گا، سورہ صافات میں، اور سورہ قلم کی آیات میں آئے گا۔
آپ علیہ السلام تقریباً 800 سال قبل مسیح اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ نینوا اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ شہر موصل یعنی عراق کے عین مقابل پائے جاتے ہیں۔ یہی شہر اشوریوں یعنی قوم یونس کا دارالسلطنت تھا، اور اس کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر تقریباً 60 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ اشوری لوگ بت پرست تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے نبی کی تکذیب اور مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ ایسے سرکش اور ہٹ دھرم لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے، اور ایسے عذاب سے انبیاء اپنی اپنی سرکش قوموں کو ڈراتے بھی رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی یہی حکم تھا، لیکن ہوا کیا کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی سیدنا یونس علیہ السلام نے لوگوں سے مایوس ہو کر اور تنگ آ کر انہیں ایک معینہ وقت پر عذاب نازل ہونے کی دھمکی دے دی، اور وہاں سے وہ چل پڑے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ابھی حکم اللہ کی طرف سے ان کے چلنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اور ہوا کیا کہ اس قوم نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب ایک آدھا دن باقی رہ گیا اور عذاب آنے کے آثار نظر نہ آئے، تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، اور آپ کا اس طرح اللہ کے حکم کے بغیر نکل کھڑے ہونا بھی اللہ کی رضا کے خلاف تھا، تاہم اپنے نبی کو سچا دکھانے کے لیے معینہ وقت پر عذاب آ گیا۔ سیاہ بادل چھا گئے، تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب وہ نہ ملے تو خود اپنے بال بچوں بلکہ حیوانوں سمیت ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہوئے، یعنی سب پہنچ گئے، اپنے اہل و عیال کو لیا، جانور بھی لے لیے، اور وہاں پر پہنچ گئے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آہوزاری کرنے لگے، اور اس گریہ زاری میں اتنا مبالغہ کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، سبحان اللہ، اور ان پر واقع ہونے والے عذاب سے انہیں نجات دے دی۔ تو اللہ کی سنت جاریہ میں استثناء یعنی ایکسیپشن کے صرف یہ واحد مثال ہے کہ اس قوم پر آنے والے عذاب کو روک دیا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کچھ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ ایسا اس قوم کے ساتھ کیوں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک دوسرے قانون کے مطابق ہوا تھا، کیونکہ سیدنا یونس علیہ السلام امر الہی کے بغیر ان کو چھوڑ کر نکلے تھے، ٹھیک ہے، ابھی حجت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ اور دوسری وجہ جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز میں انہوں نے اللہ کے حضور گریہ زاری کی، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل آئے، اپنے جانوروں کو بھی لے کر نکل آئے، تو ایسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو واللہ عالم بالصواب۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہمیں بھی سیکھنے کی بات پتہ چلتی ہے نا، ابھی یونس علیہ السلام کے ذکر جو ہے وہ آگے نہیں آیا کہ پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی پھر پکڑ آئی، اور اگر نہ ہوتا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتا۔ میں یہ اگلے دن ہی بچی کو تلاوت کری تھی، میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایک دم سے یہی بات سوجھی کہ اگر انبیاء پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں، اور حقیقتاً ظاہر ہے ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں نا، ہم سے تو اتنی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہیں، لیکن دراصل ان کو کہہ کر ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے نا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک، تو یہ باتیں بھی کیا ہمیں واپس بلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کلمے کو ہی سمجھنا کتنا زیادہ، کتنا بڑا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، سبحانکا، پاک ہے تو پاک ہے، تو ہر طرح کی خامی نقص سے مبرہ ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، یا آج بھی جیسے ہم مسلمانوں پر آئی مصیبت کا احوال سنتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اس کلمے کی طرف رجوع کرتے، کیوں نہیں ہم اس کا ورد شروع کر دیتے کہ واقعی ہم ہی ظالم ہیں، ہماری ہی اصلاح ہونے والی ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ دنیا کے وعدے اللہ کے سچے ہیں، لیکن وہ مومنین کے حق میں سچ ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، لیکن ہم ایمان بھی تو دکھائیں ہمارا کس درجے کا ہے، کیا ہم اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں یا اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس بستی کا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا،
ہم کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں؟ اور پھر فرمایا جا رہا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے جو ان کا رسوائی کا عذاب تھا وہ ان سے ٹل گیا، اور ان کو ومتعناہم الی حین۔ تو اگر آج ہی ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، غفلت کا احساس ہو جائے تو کچھ نہیں بگڑا، زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، صحت ہے، توانائی ہے، مال ہے، اولاد ہے، الحمدللہ سب کچھ موجود ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی ہم تہیا کر لیں کہ آج تک کی زندگی میں ہم جو غفلت میں پڑ چکے، رہ چکے، جو ہم نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے اور سچی توبہ کر کے رب کی طرف پلٹ آئیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دم سے ان کو چھوڑا جائے۔ اب یہ بستی وہ نکل آئی ساری کی ساری، اپنے آل اولاد کو لے کے سب کو نکل آئے ہیں، ان کو کوئی نہیں تھا کہ ابھی میرا یہ کام رہتا ہے وہ کہ رہتا ہے، نہیں، عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا نا، وہ چیز سامنے نظر آ گئی۔ تو کیوں نہ ہم بھی پلٹ آئیں، ہم بھی توبہ کر لیں، اور تاکہ ہمیں بھی ایک مہلت دے دی جائے الحمدللہ، کیونکہ قیامت والے دن تو کوئی مہلت نہیں ہے نا، یا یہ کہ موت جب سامنے آ جائے گی تو کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو آج ہی کی زندگی میں ہم نے اپنے رویے کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب لَآمَنَ تو ایمان لے آتے، من فی الارض، لَآمَنَ ضرور ایمان لے آتے جو بھی زمین میں ہے، کلہم جمیعا سب کے سب، سارے کے سارے۔ افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا اس بات پر کہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلیہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول نہیں ہے کہ زمین پر سب کے سب ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دارالامتحان بنایا ہے، یہاں پر حق و باطل جو ہے وہ واضح کر کے سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ہر ایک کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حق کا انتخاب کرے اور باطل سے بچ جائے تو اپنی زندگی کو سنوار لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر رضا ہو یا اللہ تعالیٰ یہ چاہیں، اللہ کا اذن ہو، تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت اور اختیار ہے، وہ المالک ہے، الملیک ہے، ملک ہے، کہ وہ قدرت اور اختیار رکھتے ہیں مکمل، وہ چاہیں تو سب کو ایمان دے دیں، سب کے سب ایمان لے آئیں، تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کر بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ اللہ وجہ بصیرت لوگ ایمان لائیں، اپنے اختیار اور آزادی کو، ارادے کو پوری طرح استعمال کریں، آزادی کے ساتھ، کسی کے مجبور کرنے پر ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وہی بات ہے کہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ افا انت تکرہ الناس، لوگوں کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، حتی یکونوا مؤمنین، اور ہم اپنے فرائض سے غافل ہونے لگتے ہیں دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے نہیں۔ اور ابھی جیسے بات ہوئی نا کہ قوم امت بحیثیت امت نہیں رہی ہے، وہ ایک سکیٹرڈ ہجوم بن گئی ہے، جس کو اب آپ ہر ایک کو ڈنڈے کے زور سے اکٹھا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری تو اتنی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جب فیس بک میں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ میں پھر ان کو سمجھاتی ہوں کہ بیٹا آپ نے ہر ایک کو ٹھیک نہیں کرنا، نہیں اس نے یہ کمنٹ کیوں پاس کیا میں اس کو آج ہی سمجھا دوں، نہیں، آپ سے آپ کے شاکلہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے چھوٹے سرکل میں کام کریں، لیکن یعنی معیار کا کریں، کوالٹی کا کریں، یہ نہیں کہ ہر چیز کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو بھی سنوار دوں، اس کو بھی سنوار دوں، اور کچھ بھی نہیں سنور رہا ہے، اور پھر آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنی ذات کی اصلاح بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں، صرف آپ سے مطلوب کیا ہے، جتنا جتنا جہاں جہاں آپ ورک کر رہے ہیں اس میں آپ پرفیکشن لائیں، اس میں آپ کوالٹی کا کام کریں، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے ہم سے، کوانٹٹی کیا، ہم سے تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے کہ تم نے اس بندے کو مسلمان کیوں نہیں کیا، ہم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے اس کو تبلیغ کیوں نہیں کی، تمہارے سامنے آیا تھا، تمہارے پاس اتنے ریسورسز تھے کہ تم اپنی بات اس تک پہنچا سکتی، دیٹس اٹ، ہم سے یہ پوچھا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ ایمان لے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تؤمنا کہ وہ ایمان لے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے اذن دے وہی ایمان لاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اور یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ آیت کے اگلے حصے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لیتا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے تعصبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حقیقتاً حق کی راہ دکھا دیتے ہیں اور اسے ایمان لانے کی توفیق بھی بخشتے ہیں، اور یہ اسی کا نام اللہ کا اذن ہے۔ لیکن وہ شخص جو کہ لا یعقلون، عقل ہی نہیں کرتا، سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا، جن کاموں میں وہ پڑا ہوا ہے اسی میں صبح سے شام اور رات سے دن کر رہا ہے وہ، اور گمراہی غلط کاری میں پڑا ہے، غلط بینی ہے، جہالت ہے اس کے اندر، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کفر و شرک کی گندگیاں پڑتی ہی چلی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر گندگی ڈال دیتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ اور ہم اپنی جگہ پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جیسے بات ہوئی نا کہ عقل کرنی ہے، ہدایت کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ باقاعدہ خود کو باندھ کے تھوڑی دیر کے لیے کہیں بٹھائیں، غور و فکر کریں، اور یاد رکھیں کہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو میں اب کچھ بھی نہیں کر رہی، میں بس ڈل ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، نہیں۔ غور و فکر کریں، اپنے ایمان پر غور و فکر کریں، میرا اللہ پر ایمان کیسا ہے، اور اچھے لیکچر سنیں ایمان کے حوالے سے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بے عقلوں کی صف میں شامل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، ہم عقل رکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی راہ دکھائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، کل کہہ دیجئے انظروا، دیکھو، ماذا کیا کچھ ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں کام آتے نشانیاں اور نہ ڈراوے، ان قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھو تو ذرا، انظروا حکم دیا جا رہا ہے، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، کیا کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، اور درخت، پہاڑ، پانی، اور بے شمار نعمتیں بکھری پڑی ہیں، کون ہے جو آ کے غور و فکر کرے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے انظروا، دیکھو تو ذرا، آنکھیں کھول کر دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز میں تمہیں اللہ کی معرفت ملے گی، اور یہ معرفت تمہاری عبادت کے معیار کو بہتر بنائے گی۔ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ غور و فکر کرنا عبادت ہے، اور یہ آپ کی نماز جو اولین عبادت ہے نا، اس کو بہتر کر دے گی، اس میں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ درختوں کے پتے، پھولوں کی مہک، ان کے مختلف رنگ، شکلیں، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باہر نکل کے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو ہی دیکھ لیں، آج کل برف باری ہو رہی ہے، برف کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے، برف برسا سکتا ہے اس طرح سے، کیسے قطرہ قطرہ، اور قطرے سے بھی ہلکی ہو کے پھول کی طرح برستی ہے، اور ٹمپریچر کیسے گر جاتا ہے، اور کس طرح سردی آتی ہے، اور کیسے وہ ہمارے انفس پر اثر ڈالتی ہے، اور ہماری طبیعتوں پر، ہمارے مزاجوں پر اثر انداز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ غور و فکر انسان تب کرتا ہے جب اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا کہ قلب سلیم آ جاتا ہے، ثابت دل، جب دل اندر سے ضد، ہٹ دھرمی، تعصب سے پاک ہوتا ہے نا، اور اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، اپنے خالق سے ملنا چاہتا ہے، تو پھر وہ یہ غور و فکر کرتا ہے، اور یہ غور و فکر پھر اس کو کام آتا ہے۔ لیکن یہ آیات اور یہ ڈراوے، ڈراوے کیا ہیں؟ غور و فکر نہیں کرو گے اور نہیں مانو گے تو پھر کیا ہے کہ گمراہی میں جا پڑو گے، اور گندگیاں ہیں جو تم پر ڈال دی جائیں گی، یہی ڈراوے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے، ان کو کام نہیں آتے، وہ پھر ایمان لانے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور وہی بات ہے کہ جب تک وہ کوئی نشانی نہ دیکھ لیں وہ واپس نہیں پلٹتے ہیں، اور وہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ جب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، وہ اس مثال میں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ انتظار کریں ہیں، الا مگر مثل ایامی، مانند ان دنوں کا، الذین خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، کل کہہ دیجئے فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم من المنتظرین، تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یعنی اب یہاں پر حجت تمام کی جا رہی ہے کہ یہ ماننے والے تو ہیں نہیں،
اور سابقہ اقوام کے انجام سے ہی عبرت حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس انجام کی خبر تو ان کو دی جا چکی ایسے، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کو سمجھانا بے سود ہی ہے۔ تو پھر کیا کہو کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، خود ہی سامنے آ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی وہی بات ہے کہ اگر تاریخ سے قصے پڑھ پڑھ کے بھی ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ حق اور باطل جو ہے کھل کر سامنے آ جائے اور ایمان لانے کا وقت ختم ہو جائے یا عمل کی مہلت ختم ہو جائے؟ الحمدللہ ہم ایمان لے آئے، لیکن کیا اب ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ عمل کی مہلت بھی ختم ہو جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور یہ میں آپ کو کہہ کے خود کو ہی سنا رہی ہوتی ہوں کہ ہم اپنی سستی سے، غفلت سے باہر آ جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم چیک کریں کہ ہم کس حد تک کر سکتے ہیں اس زندگی کے لیے جہاں کی نعمتیں ابدی ہیں، جہاں کے مزے ابدی ہیں، اس کے لیے ہماری کوششیں کیسی ہیں؟ کیا ہم احسان کے، حسن کے درجے پر لگے ہوئے ہیں اس راہ پر؟ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا سما پھر ننجی رسولنا، ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر ثابت ہے، یعنی حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور یعنی وہ جو جس انتظار کا نبی کو کہا جا رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور حق والباطل کا فیصلہ ہونے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو نجات دیتے ہیں، یعنی حق کی جیت ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، لیکن کس کی؟ ایمان کی، ٹھیک ہے؟ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ ہے کہ مومنوں کو نجات دیں، مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمین کی نہیں۔ تو یعنی ایمان کے درجے پر یہ جب وہ ہوتے ہیں تو یہ نجات دے دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، ہے وہ لوگوں، ان کن تم اگر ہو تم فی شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا تو نہیں، اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تم کو فوت کرتی ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں پر توحید کا کلمہ سمجھایا جا رہا ہے، اوورآل ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو میں تو اپنی جگہ پر استقامت سے حق کے ساتھ قائم ہوں، اور میں اپنے دین سے ہل کر تو ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لیکن میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو فوت کرتا ہے تم کو۔ اب یہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مثال پیش کی تھی نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دراصل آپ یہ دیکھیں کہ موت سے جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کہ اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، وہ موت لے کر آتا ہے، تو اس اللہ کو چھوڑ کر جس کے تمام اختیارات ہیں، تم ان بے جان بتوں کی عبادت کرتے ہو، یا اپنے گمان کے مطابق کچھ چیزیں تم نے گھڑ رکھی ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ تو یہ معبودان باطل، یا اگر وہ جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں تو وہ تو اپنے اوپر سے موت کو بھی نہیں ٹال سکتے۔ موت اور زندگی کا رشتہ تو اللہ خالص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وان عقیم وجہ کا لدینی حنیفہ، اور یہ کہ میں قائم رکھوں اپنا چہرہ دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی ثابت ہو کر، صرف اسی کی طرف اپنا ہی لو لگاؤں اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا بناوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لوں، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور مشرکین طرح طرح کے تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور جیسے یعنی توہم پرستی میں جو ارواح انہوں نے بنا لی تھی، جیسے ابھی ریسنٹلی وہ کوئی ایک ان کا گزرا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بدروحیں آتی ہیں، ہیلووین وغیرہ جو گزرا ہے نا، یعنی جن فرشتے مختلف سیاروں بزرگوں کی ارواح کی یہ پوجا کرتے تھے، اسی طرح بے جان اشیاء کی پوجا کرتے تھے، اور یعنی شجر حجر بت وغیرہ، اور اسی طرح تیسری کن چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی؟ پیر اور مشائخ وغیرہ کی نا۔
ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کے لیے اس دین کے لیے میں خالص ہو جاؤں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ ولا تدعو من دون اللہ، اور نہ نہ تو پکار اللہ کے سوا ما لا ینفعک ولا یضرک، جو نہیں تجھ کو نفع دیتے اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، سوری، جو نہیں تجھ کو فائدہ دیتے اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ فَإِن فعلتا، پھر اگر تو نے کیا، فَإِنَّكَ، تو بے شک تو، اذا من الظالمین، بے شک ظالموں میں سے ہوگا۔ تو ابھی جیسے تینوں طرح کے بتوں کی بات ہو رہی تھی نا، یا تینوں طرح کے مشرکین، یعنی معبودان باطل کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ پکاریں جو نہ تو تمہیں نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر بے جان بتوں کو لیا جائے تو وہ تو ویسے ہی آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو آپ کو فائدہ دیں گے نہ ہی نقصان دیں گے۔ اسی طرح یہ جو سپرسٹیشن قسم کے ارواح کو لوگ بت یعنی کہ وہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، نہ ہی نقصان دے رہی ہوتی، یہ ان کے اپنے گمان ہے جس کی پیروی میں انہوں نے معبود کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیر اور مشائخ کو بنا لینا، شریک کر لینا نا، تو ان کا بھی کیا حال ہے؟ ابھی جیسے توحید کا ہی کلیہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، یہاں پر بات ہوئی کہ الذی یتوفاکم، تو یہ جو تیسری طرح کے معبودان باطل ہیں، پیر مشائخ، یہ زندہ بھی اگر ہیں اور آپ ان سے اپنے سے کسی نفع یعنی اپنے آپ کے لیے کسی نفع کا سوال کریں یا کوئی نقصان اپنے اوپر سے ہٹانا چاہیں، تو انسان کو یہ عقل نہیں آتی کہ اگر یہ ایسا کر سکتے تو اپنے اوپر سے سب سے پہلے موت کو دور کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو فنا ہونا ہے، موت آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی معبود ہوتا تو وہ اپنے اوپر سے کیوں نہیں نقصان کو دور ہٹا دیتا، اور کیسے وہ اپنے ہاتھ سے معبود کا ٹائٹل نکل جانے دیتا اور قبر میں جا کے سو جاتا؟ تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہیں، یعنی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، خطاب ہم سے ہے کہ یہ صریحاً ظلم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی عبادت کی جائے۔ اور یہاں پر جو نفع اور نقصان کا ذکر آیا ہے تو اس میں پھر کیا ہے، یہ جو ہم روزانہ دعا پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت بھی اسی کی ہے اور استعانت بھی اسی کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی۔ اس کلیے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ جو ہے جلب منفعت اور دفع مضرت کا نام دے سکتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ حاجت روائی بھی اللہ ہی کر سکتا ہے اور مشکل کشائی بھی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور خواہ عبادت کی جائے، خواہ نفع کے حصول کے لیے پکارا جائے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی مضمون پر آپ یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تینوں طرح کے عقائد جو ہیں وہ قرآن میں پائے جاتے ہیں، تو مختلف جگہ پر اس کا پھر بیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانتا نا، تو پھر اس وقت وہ اس کے حقوق میں کمی کرتا ہے، تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی سے استعانت طلب کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف، تو اس کو کوئی ہٹانے والا۔ وَإِن، اور اگر یمسسک اللہ، پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، بدرن، کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں کوئی اس کو کھولنے والا مگر اللہ ہی۔ وَإِن یردک بخیر، اور اگر وہ پہنچانا چاہے کوئی خیر تجھے، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا۔ یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی جس کو چاہتا ہے وہ اپنے اس فضل سے نوازتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ معبود الہی، معبود برحق تو وہی ہے۔ اگر وہ کسی پر بھلائی کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اللہ کو اس سے نہیں روک سکتی، چاہے وہ کتنی ہی طاقت لے آئے ساتھ میں،
ٹھیک ہے؟ اور مطلب یہ کہ معبودان باطل کے تصرف کی تردید کا اظہار ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی فضل پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسے بھی کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی زور لگا لے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کا اذن ہے اور مرضی ہے تو وہ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہی دراصل عقیدہ توحید ہے، اور اس سے ہر طرح کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو اس طرح کا کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ یعنی اگر ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور جمنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ فلاں سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، یا یہ کہ فلاں سے ملنے والے فائدے مجھ سے رک جائیں گے۔ نہیں، ہمارا ایمان اللہ پر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے تکالیف آتی ہیں اور اس کے حکم سے دور ہوتی ہیں، اور اس کے حکم سے ہی بھلائیاں ملتی ہیں اور اس کے حکم سے ہی رکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تمام معبودان باطل مل کے زور لگا لیں، دنیا ساری بھی مل جائے، تو اللہ کے اذن کو، اس کے مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے یہ اختیارات ہیں، وہ ملیک ہے، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، اختیارات کا مالک وہی ہے، کوئی اس کے اختیارات میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے اندر راسخ کر دیں واقعی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں، اور بہت رحم کرنے والے ہیں، اپنے فضل سے نوازنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت پایا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھٹکا تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لیے بھٹکتا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ یہ اوورآل سارے لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے نا، جو کہ آ گئی ہے، اور اس میں پھر جو پیچھے سب کچھ بتا دیا گیا نا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی توحید کا سبق ہے نا، یہ حق ہے دراصل کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اور جو شریعت، جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کو ادھر ادھر دیکھے بغیر یکسوئی کے ساتھ حنیف ہوتے ہوئے اس کو اپنا لینا، اس راہ پر گامزن ہو جانا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ یہی دراصل ہدایت کا راستہ ہے۔ تو جو کوئی ہدایت پاتا ہے یہ والی، تو وہ اپنی ہی جان کے لیے، اس کی اپنی ہی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو یقیناً فلاح نصیب ہوگی۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، وہ ادھر ادھر ہی اپنی زندگی بیکار گزار دیتا ہے، ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے، دنیاوی نظریات میں ہی پھنسا رہتا ہے، اور تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا تو اس کو ملتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر سکون نہیں ملتا، وہ اپنی ہی جان کے یعنی نقصان کے لیے بھٹک جاتا ہے، دنیا میں بھٹکا رہتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور یہ جو بربادی اس کے حصے میں آئے گی، نعوذ باللہ، اس تباہی کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوتا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ہی بھلے اور برائی کو، بعض اوقات کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کو جتانے کے لیے وہ غلط راہ پر چل پڑتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ یعنی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چیز بڑی کول لگتی ہے کہ ہم برے کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کتنا صاف طور پر فرما دیا گیا، وما انا علیکم بوکیل، اور پھر پیچھے ومن ضل فانما یضل علیہا، کہ جو بھی کرتا ہے یعنی کہ گمراہی پر جمع رہتا ہے، تو وہ اپنے ہی جان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا ہے کہ تسلی رکھیں، سکون رکھیں، اور یہی چیز ہے نا کہ یہ بھی ہمارے ایمان ہی کی علامت ہوگی نا، کہ ہم خود پرسکون رہیں اور اپنی راہ کھوٹی نہ کریں، اور دوسروں کو ہم تبلیغ کا جتنا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ہم ان پر نگران نہیں ہیں، کیونکہ نگران جب آپ بنتے ہیں نا کسی کے، تو کیا ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں سیدھی راہ پر آ جاتا،
اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بھی وقت کھوٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر آخری آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، چونکہ سورت مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، مکی زندگی کے، تو مسلمانوں پر کفار کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی۔ تو بعض جرات مند صحابہ کی خواہش کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، تو سورت کے اختتام پر پھر وہی جو ہے تبلیغ کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی نا، اس پر آپ خود عمل پیرا ہوں اور صبر کیجئے، صبر اور برداشت کیجئے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اچھے دنوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو جو تلاوت ہم انشاءاللہ ان آیات کی سن لیتے ہیں۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.